بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو ادب بیتی کے نام سے۔ علی پور کے علی میں نے جان بوجھ کر ادب کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ بید نہ کھل جائے، قاری کو پتہ نہ چلے کہ یہ ناول نہیں بلکہ خود نوشت ہے۔ علی پور کے علی میں نے اپنے غلیظ پوتڑے چوک میں بیٹھ کر دھوئے تھے، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اپنی حماقتوں، غلاظتوں، کمیوں، کجیوں کو اپناؤں۔ اب جب کہ بات کھل چکی ہے کہ علی پور کے علی میری سوانح حیات ہے اور میں اپنی آپ بیتی کا دوسرا حصہ لکھ رہا ہوں، تو مناسب ہے کہ میں ادب کے متعلقہ قوائف کو تحریر میں لے آؤں۔ میرے دل میں کبھی آرزو پیدا نہ ہوئی تھی کہ ادیب بنوں۔ میرے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اردو میں لکھنے کا شغل اپناؤں گا۔ جوانی میں ایک نالائق لڑکا تھا۔ میری توجہ کتاب کی جانب نہیں تھی۔ سکول میں چونکہ میں ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا، اس لیے اساتذہ پاس کر دیا کرتے تھے۔ کالج میں شدید اثاثے کمتری کی وجہ سے میرے لیے جماعت میں بیٹھنا مشکل تھا۔ 1928-29 میں جب میں BA میں تھا اور اسلامیہ کالج لاہور کے کریسنٹ ہاسٹل میں رہتا تھا، تو اتفاق سے جو کمرہ مجھے ملا وہ فیاض محمود کے کمرے سے معلق تھا۔ فیاض محمود ان دنوں کمبائنڈ آنر سکول میں پڑھتا تھا۔ فیاض کو کریسنٹ ہاؤس میں رہنے کی خصوصی اجازت ملی ہوئی تھی۔ اس پر مطالعہ کا جنون طاری تھا اور اس کے مطالعہ میں بڑی وسعت تھی۔ مطالعہ کے سوا اس کا کوئی اور شغل نہ تھا۔ اس کے ذرائع بہت محدود تھے، لیکن جو پیسہ اس کے ہاتھ آتا اس کی کتابیں یا رسائل خرید لیتا تھا۔ اس کے کمرے میں فرش پر یہاں وہاں کتابوں اور میگزین کی ڈیریاں لگی رہتی تھیں۔ انگریزی ادب، پینٹنگ، فلسفہ، فلم سازی، پامسٹری اور سائنس۔ فیاض اور اس کا بھائی ضیاء دونوں کریسنٹ میں مقیم تھے۔ وہ بٹالہ کے ایک معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ فیاض نے کبھی مجھے پڑھنے کی ترغیب نہ دی تھی۔ الٹا میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر وہ طنزاً کہتا، اچھا تو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کتاب میں تو کوئی تصویر نہیں ہے جسے آپ دیکھنا چاہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بات میں بڑی کاٹ ہوتی تھی اور انداز بھی انتہائی تحقیر والا۔ شاید اس تحقیر کی وجہ سے میں چوری چوری فیاض کی کتابوں کی ورگردانی کرنا شروع کر دی۔ بہرحال کتاب کی عظمت کا احساس مجھے فیاض ہی نے دلایا۔ پھر محبت کا ایک بلبلہ پھوٹا۔ محترمہ نے مجھے کرسی سے اٹھا کر دم سے فرش پر بٹھا دیا، بلکہ پھٹک دیا۔ اتنی تذلیل ہوئی کہ میں تنکا تنکا ہو گیا۔ اس شاخ کے بعد ہوش آیا تو اس حسن اتفاق سے میرے سامنے کتاب آ گئی۔ ڈوبتے کے ہاتھ تنکا آ گیا۔ پنجاب پبلک لائبریری نے مجھے پناہ دی۔ یہ مثبت مطالعہ نہ تھا بلکہ فرار تھا۔ ان دنوں میں جو گوجرا ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول میں استاد تھا، ہمارے ہیڈ ماسٹر مبارک اسماعیل میں اتنی جان تھی، اتنی بے چینی تھی کہ وہ جن بنا ہوا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اسے سوجی کہ اسکول کا ایک جریدہ شائع کرنا چاہیے۔ وہ اتنا بڑا آمر تھا کہ کسی استاد میں وہ روبرو کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ جب مضامین کی بانٹ ہو رہی تھی کہ جریدے کے لیے کون کیا لکھے گا، وہ بولا، ممتاز صاحب آپ اردو سیکشن کے لیے کوئی مزاحیہ چیز لکھیں گے۔ میں نے عرض کی، عالیجا میں انگلش ٹیچر ہوں، ہائی کلاسز کو انگریزی پڑھاتا ہوں، اردو سے ناواقف ہوں، انگریزی پڑھتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر، سنیے مسٹر، میں اپنی بات دہراتا ہوں، ممتاز صاحب آپ اردو میں ایک مضمون لکھیں گے۔ میں نے کہا، جناب والا میں اپنی بات دہراتا ہوں۔ میرے یہ الفاظ دیے کی رگڑ ثابت ہوئے۔ جن باہر نکل آیا۔ مجبوری میں رو دو کر میں نے ایک نفسیاتی مضمون لکھ دیا جو گھر کے موضوع پر تھا۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔